میں آپ کو نبوت دی؟ یوں تو نبوت ماں کے گود میں مل گئی تھی، اعلان نبوت جو کرنے کا حکم ہوا وہ 30 سال کی عمر میں ہوا۔ جب آپ نبی بنے اس کے بعد کی زندگی آپ کی صرف 3 سالہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ 3 سالہ زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ میں گزارا، اور اس وقت یہود اور نصارہ ان کے ماننے والے تھے، وہ اس وقت گمراہی سے بچے تھے، لیکن چونکہ یہ بنو اسرائیل کے رسول تھے اور یہودی لوگ گمراہ ہو چکے تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے اسی قبیلے میں یہ بھی نبی بنائے گئے، تو اپنے قوم کے علماء اور اس دور کے رہبان کی گمراہیوں کو انہوں نے خوب اجاگر کیا۔ اس دور کے مولویوں نے جیسی گمراہی پھیلا رکھی تھی اور دین پر جیسی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، اس اجارہ داری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی تھے نا، تو نبی تو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اب اس وقت یہودیوں کے 2-3 گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا ان کا سلجوقی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عمل کا بدلہ دے دیتا ہے، وہ آخرت کا منکر تھا۔ کچھ لوگ رہبان تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت اسی صورت میں دے گا کہ ہم دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ وہ سارے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آ گئے اللہ کی عبادت میں۔ اب ان کی عورتوں نے سوچا کہ ہمارا کوئی یوز ہی نہیں رہا، مردوں کی دلچسپی عورتوں سے ختم ہو گئی، تو ان عورتوں نے بھی ڈیرا ڈال دیا، مسجد میں ہی اللہ کرنے لگی، وہ بھی عبادت نماز میں لگی رہی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آگ اور پیٹرول ایک جگہ جمع ہوگا تو برائی بھی وہیں سے شروع ہوئی، اور پھر ایٹ لاسٹ ساری قوم برائی میں گرفتار ہو گئی۔ ایک گروہ مولویوں کا تھا، جو مولوی لوگ سمجھتے تھے کہ مذہب ہماری ملکیت ہے، ہم جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ مالدار لوگ آتے، جہاں پھنسنے والے ہوتے تھیلی بڑھا دیتے، ان کے حساب کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ غریب لوگ آتے تھے، پیسہ نہیں تھا، پھنس جاتا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ مالدار لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں تو ان کا بائی پاس حلالہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی حلالے ہوئے ہیں اس طرح کے۔ مفتی صاحب کے گھر میں ہی 3 طلاق ہو گئی، میرے ہی ماموزاد بھائی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اسی خاندان میں ہمارے مفتی عثمان صاحب ہمارے استاذ محترم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 4 سال کے بچے سے نکاح پڑھا کے دونوں کو ایک بستر پہ سلا دیا۔ کل ہو کے بچے سے کہا کہ بولو میں نے طلاق دیا، وہ بچہ تھا اس نے بھی ویسے ہی دہرا دیا، ایک ٹافی کھلا دیا اس کو۔ لیکن وہی اگر دوسرے نے 3 طلاق دی ہوتی تو اس کا حلال ضرور ہوتا۔ تو اس دور کے مولویوں نے سمجھ رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کی حیثیت سے پوری آواز اٹھائی اور دین کو پہنچانا شروع کیا۔ اب 3 سال کے عرصے میں سارے یہودی علماء رہبان ان کے مخالف ہو گئے، ان کے دشمن ہو گئے، ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شہر میں ٹک نہیں سکے، آبادی میں رہ نہیں سکے۔ جس شہر میں جاتے، جس گاؤں میں جاتے، گاؤں سے نکال دیے جاتے، جنگلوں میں رہتے تھے، نکل کے آ کے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے، جنگلوں میں بسر کرتے تھے رات دن۔ 3 سال میں انہوں نے یہ جہاد کیا کہ 2 راتیں ایک گاؤں میں نہیں گزاری، انہوں نے ایک آبادی میں نہیں گزاری۔ آخر کار جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ میرے جان کے در پہ ہیں، اس وقت کے گورنر تھے، اس کی شکایت کر دی گرفتاری کے لیے، وہ بھی تلاش رہا ہے ان کو، یہ بھی جو ہے لگے ہوئے گاؤں میں چھپا رہے۔ جب محسوس کیا کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں تو انہوں نے آواز لگائی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو بیان کیا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرُ، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا ان یہودیوں سے کفر کا، یعنی اب وہ کفر کے مرتکب ہو رہے تھے، نبی کو قتل کے در پہ تھے، قال، آواز لگائی حضرت عیسیٰ نے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے اس دین میں؟ انصار ناصر کی جگہ مدد کرنے والا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، 12 جو حواری تھے، صحابی تھے ان کے، جو بڑے غریب طبقے سے تھے، غریب لوگ تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ،
ہم لوگ اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان رکھتے ہیں اور لوگ گواہی دے دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمت کی، ساتھ دیا، مگر 12 لوگ تھے، وہاں پوری کی پوری قوم خلاف تھی۔ ان انصاریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، باری تعالیٰ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، ہم نے رسول کی اتباع کی اے اللہ۔ ان 12 حواریوں نے اقرار کیا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں شاہدوں میں شمار کر لے۔ وَمَكَرُوا، اب انہوں نے چال چلنی شروع کی، یہودیوں نے تدبیر کرنی شروع کی، قتل کی، نبی کو قتل کرنے کے لیے تدبیر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے دیوار گریہ بیت المقدس کے اندر، ایک جشن ہوتا تھا سال میں، جشن فتح منایا جاتا تھا، اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور ان لوگوں کا پروگرام تھا کہ بس یہ جہاں ٹھہریں گے رات کو ان کو پھانسی دے دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کی چال کو خود ان کے خلاف کر دیا۔ انہوں نے سیاست کی اور اللہ نے بھی سیاست کی۔ اللہ کی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی چال خود آپ کے لیے ہی پھندا بن جائے۔ انہوں نے ان حواریوں میں سے ایک کو توڑ لیا 30 دینار کے عوض، صرف 30 دینار دے کر کے اس سے کہا کہ تم پتہ بتا دو، وہ جگہ بتاؤ جہاں عیسیٰ علیہ السلام آج کی رات ٹھہرے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک حواری کیا ٹھہرے تھے، یہ ایک جگہ پر کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کو پتا تھا، اس نے 30 دینار لے کر ان 11 یہودیوں کا کہا کہ ہم تمہیں لے چلیں گے اس جگہ پر۔ ان کا پروگرام تھا قتل کرنے کا۔ اچھا ادھر دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام رات کو دعا میں لگے ہوئے عبادت کے بعد، جب حضرت عیسیٰ کو یہ خبر لگی کہ امامت اس قوم سے چھننے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے امامت چھین کر کے کسی اور قوم کو دینے والا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو نہیں تھی، لیکن اب یہ پروگرام میں آ گیا تھا اللہ کے کہ ان کی بدعہدیوں، بے وفائیوں اور گناہوں کے سبب سے یہ قوم امامت کے لائق نہیں رہی، ان سے امامت چھینی جانی ہے۔ تو وہ دعا میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ میری قوم یعنی بنو اسرائیل سے تو امامت نہ چھین۔ یہ اس دعا میں مشغول تھے، اپنی قوم کی ہمدردی میں لگے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ایسے ہی وقت میں وہ 12 لوگ آئے۔ 11 جو یہودی تھے باہر کھڑے رہے، اور ایک جو ان کا تھا جو بکا تھا 30 دینار کے عوض، اس نے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، ہم پہلے اندر جا کے مل کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں وہ ہے کہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ اندر دعا اور عبادتیں مشغول تھے، یہ نکلا نہیں باہر، یہ دیکھنے کے پتہ نہیں کیسے رک گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ان 11 لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ مل گیا جا کر کے یا کیا ہوا، بتا دیا ہوگا کہیں میرے بارے میں، اس نے جلد بازی میں 11 کے 11 گھس گئے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، جبرائیل کو بھیج کے نبی کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ جو اندر آیا تھا سب سے پہلے اس کو شکل و صورت دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو اتنی بڑی کائنات بناتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے کیا جو کسی کو کسی کی صورت دیتے؟ اس کا پورا میک اپ بدل دیا، اس کا حلیہ بدل دیا، اس کو تو خبر تھی نہیں کہ ہماری تصویر بدل گئی ہے، ہماری صورت بدل گئی ہے۔ وہ ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بن گئی، اس کی صورت بن گئی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، وہ 11 گھسے اور 11 نے پکڑ لیا ان کا گلا، اس 12ویں آدمی کا، اور وہ کہتا رہ گیا کہ میں بھائی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ ابن مریم میں نہیں ہوں۔ لیکن ان 11 نے نہیں سنا، پھندا ڈالا اور دیوار میں ٹھوک کر کے کانٹی ٹھوک دیا اور پورا سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہاری تدبیر کو خود تمہارے خلاف کریں گے۔ جس نے 30 دینار لے کر کے پتہ بتایا تھا وہی مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ وہی پھنسا کہ نہیں پھنسا؟ اب وہ 11 جب باہر نکلے تو اس 12ویں کی تلاش شروع ہوئی کہ 12واں کدھر گیا۔ وہ 12واں پوری زندگی میں کبھی دکھائی نہیں دیا آبادی میں۔ اسی وقت اختلاف ہو گیا کہ ہم لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا یا کسی اور کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ تو زندہ اٹھا لیے گئے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے
قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے پوربی مینار، سفید مینار کے اوپر اتریں گے، 2 چادروں میں اتریں گے اور امام عادل بنیں گے، انصاف قائم کریں گے، تمام سولیوں کو توڑیں گے۔ یہ جو عیسائی لوگ ہیں نا، ان کے دیکھا ہوگا گرجا گھر پہ سولی کا نشان کراس نہیں ہوتا، یہ جتنا آپ کو ایمبولینس چلتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کراس، یہ کیا ہے؟ سولی ہے۔ ان کی دیکھا ہوگا آپ نے لاکٹ چلتا ہے نا عیسائیوں کا، یہاں لٹکا رہتا ہے لاکٹ۔ کئی مسلمان دھوکے میں خوبصورتی کی لٹکا لیتے ہیں، کئی مسلمان بھی لاکٹ کو لٹکا کے رکھتے ہیں خوشی میں۔ یہ ٹائی جو آپ باندھتے ہو نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ سولی کی نشانی ہے عیسائیت کی، جو ہر عیسائی باندھتا ہے، اس کی نقالی میں آج سب لوگ باندھتے ہیں۔ ہر عیسائی صبح سویرے جب گھر سے بن سنور کے نکلتا ہے تو ٹائی لگاتا ہے اور سولی اپنے آپ کو باندھتا ہے، سولی پہ چڑھاتا ہے۔ سنت عیسائیت پہ کہ میرے نبی کو سولی دی گئی، اب اسی کو فیشن کا روپ دے دیا گیا۔ اب ہر قوم آنکھ بند کر کے لگائے چلی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ بتاؤ کہ اس ٹائی کا کیا فنکشن ہے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑے میں؟ کیا وہ گرمی سے بچاتا ہے، ٹھنڈی سے بچاتا ہے؟ کس کام کا ہے وہ؟ نہیں ہے نا۔ گلے میں پھندا آپ نے ڈالا، رسی لٹک رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن دراصل ہر عیسائی اپنے نبی کو جو سولی دی گئی ان کے عقیدے کے مطابق، یہ اس کی یادگار ہے۔ اب چونکہ آج وہ دولت والا ہے نا، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، عقل والا ہے، سائنٹسٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ ساری قوم اس کی غلام ہوتی چلی گئی۔ وہ شعر ہے نا کہ جب کسی گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ جب کسی کو دولت مل جاتی ہے، امیر بن جاتا ہے نا شہر میں، تو اس کے جو برے کام ہوتے ہیں نا وہ بھی فیشنی ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی بھی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب فلاں بابو کر رہے ہیں ایسا۔ تو جب کسی کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے تو اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے عیسائیت، چونکہ آج دنیا میں اونچی قوم ہے، پیسے والی قوم ہے، علم و ہنر والی قوم ہے، سارے ایجادات اسی کے حصے میں ہیں، تو آج یہ پستہ یہ جو قوم ہے، بچھڑی ہوئی قوم، پچھلی قوم، ہم لوگ جو آج بہت پیچھے ہیں، ہم لوگ اس کے ہر چیز کی نقالی کرتے ہیں، اور وہ جو بھی دے رہا ہے ہم اس کو آنکھ بند کر کے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائی لگا کے اسکول بھیجتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی چال کو خود ان کے خلاف الٹا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والوں میں ہے، اللہ بہترین چال چلنے والوں میں ہے۔ کوئی اللہ کے خلاف کسی طرح کا سازش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کی ثبوت میں جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، انی متوفیک، وفا مانے پورا کرنا، کہتے ہیں نا بڑا وفادار ہے، وفادار، ان متوفیک، میں تمہاری دنیاوی زندگی کو پورا کرا کے، وَرَافِعُكَ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں آسمان کی طرف، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنے پاس آسمان میں اٹھانے والا ہوں۔ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، دینے وہ ضرور گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی پوری کرا کے آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَرَافِعُ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھا کے لانے والا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یہ کافرین جو تمہیں پھانسی دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، میں تمہیں اس سے پاک کرنے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہاری اتباع کرنے والے کو اس سے اوپر رکھنا چاہتا ہوں یا رکھنے والا ہوں جو کافر ہے، جو کفر کرتے ہیں قیامت کے دن۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر پوری قوم کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پھر ہم فیصلہ کر دیں گے ان کے بیچ میں، فِيمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے یا زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہ صلیب جو ہے جہاں دنیا بھر میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس وقت یاجوج وہ دجال آیا ہوا ہوگا جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہوگا، جس سے کوئی نہیں جیتے گا، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل بھی کریں گے۔ یہ سب قرب قیامت میں ہوگا۔
اب وہ زمانہ بہت قریب ہے، نہیں کہہ سکتے کتنا دور ہے، لیکن ہے بہت قریب. ہم لوگ زمانے کے آخری دور سے گزر رہے ہیں. بہت ساری قیامت کی نشانی آ چکی ہے، کچھ ایک نشانی باقی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے فرمایا ہم فیصلہ کر دیں گے جس معاملے میں تم دنیا میں جھگڑ رہے تھے نہ حق اور نہ حق کے بارے میں، ہم فیصلہ کر دیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے ہم سخت عذاب دیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے. واللہ لا يحب الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم اور فساد کرنے والے کو قطعی پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ اب اللہ کے رسول کو خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس ذکر کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے آج کے دور میں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ سے پیدا ہوئے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ. انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ دیا. اب جو دکھ تکلیف کہنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اپنے بیٹے سے کہہ دو. ان کے گرجا گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر لگی ہوتی ہے، مجسمہ لگا ہوتا ہے. کبھی کسی گرجا گھر میں جانے کا اتفاق ہو تو جائیے گا اور دیکھیے گا، اندر کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ لوگ دکھاتے ہیں باقاعدہ، اور خود آپ پر دعوت تبلیغ بھی کریں گے، سنیے گا اس کی باتوں کو بھی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چاہے پورے ہفتے برائی کر کے آئے ہو، سب طرح گناہ، بس آ جاؤ بیٹے کے سامنے میں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے میں چھمائے آچرا کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، تم کو جنت میں لے جائیں گے. تو چونکہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا بنا لیا عقیدہ؟ اللہ کے بیٹے. یہ غلط فہمی ہوئی نا ان کو. آج پوری کی پوری عیسائیت، پوری دنیا میں عیسائی بڑی تعداد ہے. مسلمانوں سے زیادہ تعداد کس کی ہے دنیا میں؟ عیسائیوں کی ہے. دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں. اگر وہ 3.5 ارب ہے تو مسلمان 3 ارب ہے. ان پورے لوگوں کا عقیدہ یہی ہے. یہ گمراہی کیوں آئی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ معجزانہ طور پر پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عقیدے کا علاج فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال تخلیق کے معاملے میں آدم ہی کی طرح ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے. دنیا مانتی ہے، سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے. مٹی کا پتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر جو ہے پھونک ماری اور وہ اللہ کے حکم سے آدم بن گئے، انسان بن گئے. ان کو کیوں اللہ کا بیٹا نہیں مانا جاتا؟ ان کو تو سب کہتے ہیں کہ آدمی ہے، مٹی سے بنے. پوری دنیا مانتی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا یہاں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. جیسے آدم پیدا کیے گئے معجزانہ طور پر، مٹی کا پتلا بنا، روح ڈال کر کے اللہ نے مجسمہ بنا دیا. ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہو؟ ان کو تو دنیا کا ہر انسان کہتا ہے وہ آدم تھے، وہ آدمی تھے، وہ مٹی کے تھے، وہ اللہ کے بیٹا نہیں تھے. دنیا کو کوئی آج تک دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ آدم اللہ کے بیٹے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر معجزانہ طور پر پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو اسے تم نے کیوں کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے؟ بات سمجھ میں آپ کی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ تم آدم کی تخلیق کو بھی جانتے ہو، اس کو تو نہیں کہا لوگوں نے اللہ کے بیٹے. اس کو کہتے ہیں لوگ بشر ہیں، مٹی سے بنے ہیں. آج ہماری قوم میں ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں وہ نور کے، وہ مٹی سے بنے ہی نہیں، وہ بشر ہے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ آدم مٹی سے بنے تو آدم انسان کہلائے. نبی تھے وہ بھی، آئے مرے بھی. عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنے، اللہ کے حکم سے بنے، وہ بھی بنے تو اللہ کا حکم ہے، وہ بھی ایک نبی تھے، ایک مخلوق تھے. دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا. ایک وقت آئے گا دنیا میں آئیں گے، عادل بنیں گے، انصاف کریں گے، دجال کو ماریں گے، پھر وہ بھی دنیا میں مریں گے.
زندہ نہیں رہیں گے، موت ان کو بھی آئے گی، وہ بھی نبی ہیں۔ سارے نبی آئے دنیا میں، سب مرے، کوئی نور کے نہیں تھے۔ پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ وہ نور کے تھے؟ بشر تھے ہی نہیں۔ معجزات صادر ہوئے آپ سے، اور نبیوں سے بھی تو صادر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی تو اللہ نے معجزہ دیا تھا، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، یہ بھی تو کوڑ کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے زندہ ہو جاتا تھا، مرے ہوئے 400 سال پرانے کے قبر پر جا کر کہتے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ تو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں کل کے لیے کیا ذخیرہ ہے، کھانا پینا، ایک سال کے لیے کیا کیا جمع کر رکھا ہے اپنے گھر میں، وہ ایک ایک کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے تھے، تو کیا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے دیا تھا معجزہ، اور معجزے سے دلیل نہیں بنتی۔ معجزہ اللہ کا کمال ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا معراج کا، کرایا نہیں کرایا؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے لے گیا۔ کہاں ہے یہ؟ بیت المقدس، اسرائیل، فلسطین میں 1000-2000 کلومیٹر کی دوری تو ہوگی، رات کے گھڑی میں۔ پھر وہاں سے 7 آسمان کا سیر، پھر گھوم کے بھی آ گئے، ایک ہی رات میں سب کچھ ہو گیا۔ اس میں رسول کا کمال تھا خود رسول کا کمال تھا یا اللہ نے کرایا تھا؟ اب سوچو، جب اللہ کے رسول مکے سے نکلے تھے چھپ چھپا کے، جان بچا کے جب نکلے تھے مدینہ کے لیے پیدل، 480 کلومیٹر کا سفر ہے، کتنے دن میں پہنچے تھے؟ کتنے دن میں پہنچے تھے؟ 6-7 دن لگا تھا، 8 دن لگ گیا تھا، چھپتے چھپتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول 3 دن غار حرا میں چھپے رہے، اور 5 دن راستہ بدل کے، الٹا راستہ جنگلوں سے ہوتے ہوئے عام راستے سے الگ، کیونکہ عام راستے پہ تلاش جاری تھی۔ چھپتے چھپاتے جب پہنچے تو کتنے دن میں پہنچے؟ 5 دن لگ گیا۔ 5 اور 3 8 دن، وہ 3 دن تو سفر میں ہی پلس ہوگا نا۔ اگر اللہ کے رسول کے پاس خود اپنی طاقت ہوتی اتنی معراج والی نا، تو یوں آنکھ دباتے اور سیکنڈوں میں وہاں پہنچتے۔ جب وہ لاکھوں کلومیٹر کی دوری، کروڑوں کلومیٹر کی دوری ہوگی نا 7 آسمان کی، پلک جھپکتے ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں ہوا 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں؟ کیوں جان کے در پہ تھے؟ کیوں ڈرے گھبرائے ہوئے تھے؟ چھپتے چھپاتے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اس وقت طاقت تو نہیں تھی، آپ معجزہ تو نہیں تھا، آپ کو خود کہا گیا آپ اپنے سفر کریے، خود اپنی جان بچا کے جائیے۔ اور وہ جو معراج تھی نا، وہ معجزہ تھا، اس میں اور اس میں فرق ہوا کہ نہیں؟ وہاں اللہ نے کروایا، اللہ جو چاہے کر سکتا، یہاں رسول کو خود کرنا پڑا، یہاں رسول کو خود کرنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، معجزہ ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ کے محلے میں کسی لڑکی کا بچہ پیدا ہو جائے شادی سے پہلے، اگر معجزہ دلیل ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھیا کچھ مت کہو، پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں بغیر باپ کے، تو کیا پتہ ادھر بھی پیدا ہو گیا؟ کہہ سکتے ہو آپ ایسا؟ نہیں، آپ کہو گے نہیں صاحب شوہر ضروری ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، زنا ہوا ہے، معجزہ دلیل نہیں ہے نا۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے کئی بھائی جو ایسے دنیا میں، ہمارے کچھ طبقات ایسے ہیں جو معجزہ کو دلیل بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے رسول نے یہ کیا تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فقہ کا مسئلہ ہے، نام نہیں لوں گا میں، ایک فقہ کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، شوہر چلا گیا، شوہر بیوی ملاقات نہیں ہوئی، بداگری نہیں ہوئی، چلا گیا امریکہ، 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کے، وہ بچہ ثابت النسب ہوگا کہ نہیں؟ نکاح کے بعد 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، شوہر آیا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں، شوہر گھر پہ آیا نہیں، لیکن اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔
اس لڑکے کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ وہ باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا مت بولیے بھائی، ایک فقہ کا مسئلہ ہے، باقاعدہ فتویٰ ہے کہ وہ بیٹا ثابت النسب ہے، اپنے شوہر کا ہے، دلیل دی ہے کتاب کے اندر کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ راتوں رات اس کو پہنچا دے اور وہ سیکس کر کے پھر پہنچ جائے اپنے گھر میں؟ بچے کی پیدائش کی مدت کم سے کم کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ نہیں، کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال، کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ 2 سال کے بعد اگر وہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ثابت النسب نہیں ہوگا، باپ کے بیٹا نہیں ہوگا، لیکن نکاح کے بعد اگر 2 سال کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک فقہ کا مسئلہ ہے، وہ کس کا ہے نہیں بتاؤں گا، لیکن فقہ میں یہ مسئلہ ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ یہاں پر بھی اسی اعجاز اور اسی معجزے سے کام لیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہمارے حساب سے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں فارمولہ کہ معجزہ دلیل نہیں ہوتا کسی بات کے لیے، وہ خالص اللہ کا معجزہ ہے۔ دلیل ہمارے انسانوں کے لیے وہ ہے جو انسانی قوانین ہے، جو ہمارے بس میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نگاہ میں آدم کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی جو معجزات ہیں، ان معجزات کی بنیاد پر آپ یہ نہ کہیں کبھی کہ رسول مختار کل ہے۔ رسول کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھو رسول مختار کل ہے۔ مثال کے طور پر جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودا جا رہا تھا، سارے لوگ بھوکے پیاسے تھے، ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا، رسول اللہ کو پتھر بندھا ہوا، اللہ کے رسول نے کھول کے دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر ایک صحابی کو بڑا ترس آیا، بھاگے بھاگے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، بس ایک سیر جو یا گیہوں ہے گھر میں اور ایک بکری کا بچہ، تو کیوں نہ ہم اس کو ذبح کر لیں اور آٹا پیس لیں جلدی جلدی سے اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتے۔ 1-2 صحابی کو بھی ساتھ میں لے لیں، صدیق اکبر عمر فاروق کو، غربت کا دور تھا۔ صحابی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے گھر میں کچھ نہیں تھا، بس اتنا ہی کل کائنات، لیکن صحابی کا شوق دیکھیے، چپکے سے آ کے اللہ کے رسول کھود رہے تھے، سارے لوگ کھود رہے تھے، اللہ کے رسول کے کان میں کہہ دیا اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کے ساتھ 2 صحابی کی دعوت ہے، ابھی کھانا کھا لیں میرے گھر پہ۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا صحابیو سنو آج سب کی دعوت ہے۔ انس کے یہاں 300-350 لوگ تھے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں صحابی تھے، وہ سوچا بھائی اب کیا ہم کیا کر سکتے ہیں، کر دیا تو کر دیا، جانے جو ہوگا ہوگا، مل بانٹ کے کھا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے سے کہا اپنے گھر جاؤ، گوشت کی بوٹی بنا کے رکھنا، پکانا مت، اور آٹا کو گودھنا مت، میں آؤں تو گودھنا۔ کھانے کا ٹائم ہوا، سب کو لے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے لعاب دہن رکھا آٹے میں، کہا گودھو، اور گوشت چڑھا ہوا تھا ہانڈی پہ، لعاب دہن رکھ دیا، تھوک رکھ دیا اپنا، ابل رہا ہے، پک رہا ہے، کہ آپ کھلانا شروع کرو۔ سارے لوگوں نے شکم سیر ہو کے کھایا بھر پیٹ، جو 350 صحابہ تھے نا سب نے کھایا، اور آٹا ویسے کہ ویسے ہی رہا، گوشت اتنا ہی بھرا ہوا ابل رہا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس معجزے پر، اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب اس واقعے کو سنا کے لوگ کیا کہیں گے جنتا سے، دیکھو میرے رسول نے کیا کیا، میرے رسول کا پاور ہے، وہ تو مختار کل ہے، اس لیے اب اللہ کو چھوڑو، اب مانگنا شروع کر دو اللہ کے رسول سے۔ ارے بھائی وہ معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، رسول کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر وہ رسول کا اپنا خود کا پاور ہوتا تو رسول بھوکے رہتے 2-2 دن 3-3 دن، گھر میں کھانا نہیں کھایا پکتا۔ آپ کی بیگمات نے ایک بار اسٹرائک کر دیا تھا اسی خرچی پر، صحابہ بھوکے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا، اور اللہ کے رسول اتنے بے رحم تھے، کیا دل کے پکے تھے کہ اتنا پاور رکھتے ہوئے سب کو بھوکا مروا رہے تھے؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ ارے معجزہ معجزہ، اس لیے معجزات سنا کر گمراہ مت کرنا، معجزات اللہ کا کام ہے۔
رسول انسان ہے, انسانی زندگی میں دیکھو جیسے سب بھوکے رہتے تھے آپ بھی بھوکے رہے, سب لوگ بیمار پڑے اللہ کے رسول بھی بیمار پڑے, سب لوگ دنیا سے گئے, سارے انبیاء گئے تو آپ بھی گئے. تو معجزات دلیل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ, اے عیسائیو, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب, آدم کو مٹی سے بنایا, ثم قال له کن فیکون, پھر کہا ہو جا آدمی پورا, تیار ہو گئے, ہو گیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے جبریل کو بھیجا, کہا جا پھینک کے آؤ قمیص میں, اللہ نے دے دیا. یہ کمال اللہ کا ہے. اب یہ نہیں مطلب ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہے تو نبی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے, وہ اللہ کا بیٹا ہوگا. یہ عقیدہ غلط. الحق من ربک, حق تیرے رب کے پاس سے ہے. فلا تکن من الممترین, تو شک کرنے والوں میں نہ بننا, کبھی اس پوائنٹ پر شک بھی مت کرنا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اب اس علم کے باوجود بھی تم سے کوئی عیسائی بحث کرے, حجت بازی کرے, دلیل دے کے سمجھاوے, فقل, تو پھر آپ کہیے تعالو, آؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, اپنے بیٹوں کو ہم بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, اپنی بیویوں کو ہم بلاتے ہیں, تم اپنی بیویوں کو بلاؤ, اور اپنی جان کو ہم بلاتے ہیں, اپنی جان کو تم بلاؤ. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. دراصل یہ واقعے کا پس منظر ہے. 70 عیسائی علماء یمن سے چل کر اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں آئے, اسی پوائنٹ پر بحث کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے آئے تھے وہ لوگ, اور وہ یہی دلیل دے رہے تھے کہ ہمارے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول کو سمجھایا اللہ نے کہ آدم کی مثال کی طرح عیسیٰ کی مثال ہے. پھر بھی اگر یہ 70 علماء نہیں مانتے ہیں تو مباہلہ کرو. مباہلہ سمجھتے ہیں آپ؟ مباہلہ ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے کھلے میدان میں نکلو, بال بچوں کو لے کر, اور میں بھی اپنے سگوں کو, اپنے بہو بیٹیوں کو, اپنے جو ہمارے ہیں اہل بیت, میں ان کو لے کے نکلتا ہوں. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو آواز دیا, حضرت علی کو آواز دیا, حضرت حسن حسین کو آواز دیا. یہ آپ کے اہل بیت تھے, آپ نے بیویوں کو نہیں دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیوی اہل بیت میں شمار نہیں ہوتی. کہا آؤ کھلے میدان میں چلتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت برسا دے, ابھی کی ابھی برسا دے. جب اللہ کے رسول نے مباہلے کی دعوت دی, وہ سارے علماء جو تھے یہود عیسائیوں کے, سارے پیچھے ہٹ کے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول ہمارا ایمان ہے کہ ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں. کیونکہ اس کو پورا خطرہ تھا کہ اب ہماری جان, ہماری اولاد, ہماری بیوی بچے سارے تباہ ہو جائیں گے اسی میدان میں. عیسائی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کے چہرے اور قرآن کی معجزات کو دیکھ کر ان کو یقین آ گیا, اس لیے انہوں نے سیدھے سیدھے معافی مانگ لی کہ اللہ کے رسول ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کہا کہ اور کچھ نہیں کرنا, بس ان سے مباہلہ کر لو, مناظرہ نہیں کرنا, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مباہلہ کرو. تم حق پر ہو, تمہیں یقین ہے نا, آؤ مباہلہ کر لیتے. پھر جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی, اب یاد کی یاد ہوگی. یہ مباہلہ جو ہے مناظرے سے بہت اونچی چیز ہے. سیدھے سیدھے اللہ کی لعنت برسوانا ہے اپنے اوپر, اگر جھوٹے ہو تو اسی وقت برسے گا. تو اللہ کے رسول کو یہ طریقہ بتایا اللہ نے کہ انہیں مباہلے کی دعوت دو. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقِصَصُ الْحَقُّ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعات جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں نا, یہ حق واقعہ ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ, اس اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کے سامنے تم سجدہ کرو یا جس سے تم کچھ مانگو. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور صرف اللہ ہی غالب ہے, وہی طاقتور ہے, دوسرا سب عاجز ہے, کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے, اور وہی حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ لوگ عیسائی لوگ نہ مانیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فسادیوں کو کہ کس کے اندر اور کس کے دل میں فساد ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا, عیسائی طبقے کو بھی دعوت دو, یہودی طبقے کو بھی دعوت دو, اور اس ایک بات کی دعوت دو جس پر وہ تم ہم سب متفق. اور وہ ایک دعوت کیا ہے؟ قل, اے رسول آپ کہیے اہل کتاب سے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک بات کی طرف آؤ, وہ ایک بات جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اس بات پر آ جاؤ سب. وہ اس پر آنے کو تیار نہیں.
ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو، ہر فرقے کے لوگوں کو، لیکن کم از کم ایک بات پر تو متفق ہو جاؤ آج کے بعد. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات آپ کے یہاں بھی ہے. کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، سارے پڑھتے ہیں نا. کلمے میں یہی بات کہی گئی نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. آؤ اس ایک بات کی طرف. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض لوگوں کو رب نہ بنا لے. رب سمجھتے ہیں؟ رب بنانا. پیر صاحب کا سجدہ ہو رہا، پیر صاحب سجدہ کروا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، دیکھا ایسا ویڈیو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب بن رہا ہے. مسئلہ پوچھیں گے مولوی صاحب، جو کہیں گے وہی ہوگا. حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، مولوی صاحب نے جو کہا وہی ہوگا. کیا کہ آپ نے رب بنایا اس کو، حلال حرام کا حق اس کو ہے یا اللہ کو ہے؟ آپ سوچو نا، کس کو ہے؟ جائز ناجائز کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا جنتا کا ہے؟ پبلک کا، مولانا لوگوں کا ہے؟ یہودی اور عیسائی نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا کہ ان کے عالم جو کہتے ہیں وہی آنکھ بند کر کے وہ مان لیتے ہیں، جبکہ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رسول کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن ان کو بنا لیا کہ مولانا جو کہیں گے، مفتی صاحب ہمارے جو کہیں گے وہ ہوگا. یہ تو رب بنایا آپ نے. اللہ نے فرمایا ایک بات تو کم سے کم مشترک تمہارے ہمارے سب کے بیچ میں ہے، آؤ سب لوگ تسلیم کر لو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا. رب بنانے کا مطلب کسی کو دین کا مالک نہیں سمجھے گا. دین اللہ کا، لانے والے رسول ہے، اللہ اس کو رسول کو فالو کر لو. یہ ایک بات تو مشترک ہے نا، اسی پہ آ جاؤ. لیکن یہ بھی نہیں کریں گے لوگ، کیونکہ من میں چور ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ موڑ لیں، آپ کی اس بات کو نہ مانیں، یہود و نصارہ یا آج کے دور میں لوگ، فَقُولُوا، تو بول دو تم، أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کم از کم اس بات کی تم لوگ گواہی دو نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو عقیدہ توحید والے ہیں. یہ سب وہ چیلنجز تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آئے اور جن کا جواب قرآن میں نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے اس دور میں لوگوں کو بتایا، اور آج وہی باتیں آپ قرآن سے سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رہنے، سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور اس کے اسباب سے دور رکھے.